نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم ینزل بہ اللہ وإلی آخرہ۔ ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آنے والا تقریب ٹیچر ڈے کے تعلق سے، جس میں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس طرح کا دن منانا جائز ہے یا نہیں، اور اگر کوئی مناتا ہے تو اس کا یعنی کیا حل ہونا چاہیے یا شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو دیکھیے، اس سلسلے میں اہل علم کے نزدیک 3 موقف ہے۔ پہلا موقف تو یہ ہے کہ اس طرح کا دن منانا شرعاً حرام ہے، ممنوع ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اس طرح کا دن منانا جائز ہے، بلکہ دین کا حصہ ہے اور اسلامی کلچر اور تہذیب میں داخل ہے، اور تیسرا گروہ یہ ہے جو اس کے درمیان تفصیل اور استثناء کرتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ بعض ایام، بعض تقریب جائز ہیں، مباح ہیں، اور بعض ممنوع اور حرام ہیں۔ یہ ہے علماء کرام اہل علم کے موقف، 3 موقف، یعنی ڈے منانے کے تعلق سے۔ دیکھیے، ٹیچر ڈے ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ڈے ہیں، جیسے کہ ویلنٹائن ڈے ہے، یا برتھ ڈے ہے، یا یوم جمہوریہ کی تقریب ہے۔ بہت سارے ایام ہیں جن کی ہم تقسیم کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں جو معاشرے میں رائج ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ کہ شریعت نے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جن ایام کو یادگار بنانا تھا اس کا حکم دے دیا، اور اسے کرنے کا ہمیں شریعت نے اجازت دے دی، لہٰذا ہم اس کام کو کرتے ہیں اور اس کام کو انجام بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن ایام کی شریعت نے کوئی حیثیت نہیں دی، وہ ہمارے لیے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے مصالح کے لیے ہے، اس سے ہم کو کوئی مصلحت ہے، درپیش ہے، تو اس کام کو کریں گے، اور اگر اس سے ہماری کوئی مصلحت نہیں ہے بلکہ اس سے فساد ہو رہا ہے یا اس کام کے کرنے سے ہمیں نقصان ہے، دینی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی، تو اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے فقہی قواعد اور یہ مسائل۔ اس کے درمیان ٹیچر ڈے یا دیگر ڈیز جو ہیں وہ منائے جائے شرعی حلت کے ساتھ، اس مسئلے پر جب ہم بات کریں گے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ شریعت نے ہمیں زندگی کے سارے اصول سکھائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، لہٰذا اس مکمل ضابطۂ حیات کے ساتھ شریعت نے ہمیں ہر ایک چیز کی قدر و منزلت کو واضح کیا، دنیا کی حقیقت بھی ہم پر واضح ہوئی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت بھی ہم پر واضح ہوئی، اللہ کی معرفت واضح ہوئی، انبیاء کرام کے بعثت کا مقصد معلوم ہوا، ماں باپ کی قدر و منزلت معلوم ہوئی، اساتذہ کی قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کی حقیقت شریعت نے ہمیں بتایا، اور سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہمیں تعلیم دیا۔ اور شریعت کے نزدیک یہ بات واضح کر دی گئی کہ حقوق کے اعتبار سے دو حقوق ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ لہٰذا حقوق اللہ میں شرک نہیں کرنا ہے، کفر نہیں کرنا ہے، اور حقوق العباد میں کسی بندے کو، کسی انسان کو غلط طریقے سے اسے نقصان پہنچانا، اس کے مال کو ہڑپ کر لینا، اس پر ظلم و ستم کرنا، اس کے خلاف نت نئے ہتھیار بنانا، اس کی قدر و منزلت کو گرانا، یہ ہے حقوق العباد کا سلسلہ، جس سے شریعت نے ہمیں متنبہ کیا۔ یہاں تک کہ حقوق العباد میں جانوروں کے حقوق بھی، پرندوں کے حقوق بھی، اور دیگر حقوق بھی واضح کیے گئے، یہاں تک کہ درختوں کے اور راستوں کے حقوق بھی ادا کیے گئے، اور اس کے متعلق بھی قانون وضع کیا گیا۔ اسلام ایک مکمل قانونی حیثیت سے ہمیں ہر ایک چیز کی تعلیم دے چکا ہے، لہٰذا ہمیں اب مخصوص طور سے کسی ڈے کو منا کر کے اور یہ تصور دینا کہ اس کی معاشرے میں بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، گر چکی ہے، اس لیے لوگوں کو اٹھانا چاہیے، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہو جاتی ہیں۔ یعنی ڈیز منانے والے اکثر یہی چیز رکھتے ہیں کہ یا تو محبت کے طور پر اس کام کو کرتے ہیں، یا پھر اس کی اہمیت اور قدر و منزلت کو واضح کرنے کے طور پر کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم جب ڈیز کی تقسیم کریں گے تو دو طرح کے ڈیز ہو جائیں گے، ایک وہ جس کو ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اور ایک وہ جس کی ہم قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ کو واضح کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس ایام کو ہم ثواب کی نیت سے مناتے ہیں، اس تقریب کو سجاتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس شرعی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس اس کی شرعی دلیل نہیں ہے تو وہ حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عید میلاد النبی، اگر عید میلاد النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن جو ہم مناتے ہیں، وہ محبت کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت سے بھی مناتے ہیں، تو اس پر ہمیں شریعت سے دلیل چاہیے کہ شریعت نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ نہیں۔ اگر شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا ہے، جیسا کہ واضح ہے کہ شریعت نے اس طرح کا حکم نہیں دیا ہے، تو لہٰذا ہم اس چیز کو حرام سمجھیں گے، بدعت سمجھیں گے، اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اساتذہ کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے شریعت نے ہمیں ایک قاعدہ بتایا، قرآن میں موجود ہے کہ اپنے ماں اور باپ کو اف تک نہ کہو، یہ بھی موجود ہے حدیث میں کہ اساتذہ کی قدر و منزلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی کے عبارت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو عربی زبان اصل سامی زبان سے ہے، اور سامی زبان میں رب کے معنی استاد کے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تعلیم کی ترغیب دی، وہیں یہ بات بھی واضح کر دیا کہ اپنے رب کے نام سے، یعنی وہ رب جو تمہارا بحیثیت استاد کے ہے، اس کے نام سے پڑھو، یعنی اس کی عزت کرتے ہوئے اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا ہی عزت اور مرتبے والا ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ استاد کی، اساتذہ کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے تمہیں قرآن سکھلایا یا سیکھا اور سکھایا وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں بھی طالب علم اور استاد دونوں کی فضیلت واضح کر دی گئی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو شخص مسجد میں تعلیم دینے جاتا ہے قرآن کی، وہ ایسا ہے جیسا کہ ایک حاجی جو احرام باندھے ہوا ہے، یا اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں بھی ایک استاد کی قدر و منزلت کو واضح کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے
اس کے لیے دنیا کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو ان آیات اور احادیث سے ہمیں ایک استاد کی، ایک ایسے شخص کی جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، اس کی قدر و منزلت واضح ہو گئی۔ اور یہ چیز ایک دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ ترغیب دی، اور امت کو بھی اس کام کے لیے کہا گیا کہ وہ ہمیشہ ترغیب میں رہیں۔ لہٰذا ایک دن کو مخصوص کرنا یہ صحیح نہیں ہے استاد کی قدر و منزلت کے لیے، کہ لوگ اس کی قدر و منزلت کو بھول چکے ہیں، اس لیے ہم ایک دن مخصوص کر لیں، اس دن اس کی قدر و منزلت کو واضح کریں اور بتائیں کہ کیا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہر روز اور ہر اعتبار سے جب اسٹوڈنٹ، طالب علم پڑھیں تو استاد کو چاہیے کہ وہاں پڑھنے والے بچوں کی فضیلت، مرتبے کو واضح کریں، اور ساتھ ساتھ پڑھانے والے کے مرتبے اور فضیلت کو بھی واضح کریں، اور اس طرح سے اس حقیقت کو ہم واضح کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم امت مسلمہ نکالی میں اتر گئے ہیں، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اور بتایا تھا کہ تم غیروں کے نقش قدم پر پورے کے پورے طور پر چل پڑو گے۔ لہٰذا ان نکالی کے تحت ہم بہت سارے ڈیز اور تقریبات میں حصہ لیتے ہیں جو ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں ہیں، ممنوع ہیں، حرام ہیں۔ جہاں تک ٹیچر ڈے کا تعلق ہے تو اس میں بھی اگر مصلحتاً کوئی داخل ہوتا ہے تو کچھ حد تک کے لیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس نیت سے داخل ہوتا ہے کہ اس میں ثواب ہے اور یہ کرنا ضروری ہے، جو یہ نہیں کرتے ہیں وہ گناہگار ہیں، اگر اس نیت سے وہ اس کام کو کرتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ اور ایسے صورت میں اس عقیدے کے تحت ہمیں ٹیچر ڈے منانے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ٹیچر ڈے ہو یا مدر ڈے ہو یا فادر ڈے ہو یا دیگر اور ڈیز ہوں، ان تمام ڈیز کی شریعت نے ہمیں حکم نہیں دی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں اور اس پر حلال حرام کا فتویٰ لگاتے ہیں تو ظاہر ہونی چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کہ کیا ان کے ایسے شریک ہیں جو انہیں شریعت گڑھ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو اپنے طور پر شریعت بنا لے رہے ہیں، اپنے طور پر کسی چیز کو حلال کر دے رہے ہیں، کسی چیز کو حرام کر دے رہے ہیں، تو کیا ان کے پاس اس چیز کی اختیار، اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایسا کریں؟ اس لیے مسلمانوں کو خاص کر ان ڈیز کے فتنوں سے بچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز اور ہم تفصیل سے بتا دیں، واضح کر دیں کہ مصالحت کے طور پر جن ڈیز کو ہم منا سکتے ہیں، یعنی اس میں شرکت کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ملکی طور پر جیسے کہ آزادی کی تقریب ہے یا یوم جمہوریہ ہے، اس میں ایک حد تک جایا جا سکتا ہے، یہ مباح قرار پائے گا، اس لیے کہ اس سے ہمارے مصالح جڑے ہوئے ہیں، اور اس کام کو انجام نہیں دینے سے قانونی چارہ جوئی یا پھر دیگر افواہیں ہوں گی، اس لیے علماء نے اس کو مباح گردانا ہے۔ اور جن چیزوں سے ہماری شریعت داغدار ہو رہی ہے، جس میں حرام چیزوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جیسے کہ 25 دسمبر یا نئے سال کی خوشی، ہیپی نیو ایئر کی، تو اس میں بہت سارے فحش کام کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ٹیچر ڈے میں بھی بہت سارے جگہوں پر فحش کام انجام دیے جاتے ہیں، اور دیگر ڈیز میں بھی یہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں حتی المقدور ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے ایمان اور عقیدے پر ضرب پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی منظم شریعت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی منظم شریعت نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ان کے لیے یہ ڈیز ضرورت پڑا کہ ایک دن استاد کے لیے، ایک دن ماں باپ کے لیے، ایک دن فلانے کے لیے، مگر میرے پاس ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ساری چیزوں کی تفصیل بتا دی گئی ہے۔ لہٰذا ایسے صورت میں ہم اگر کسی چیز کو از سر نو ترتیب دے رہے ہیں تو شریعت میں اضافہ کر رہے ہیں، اور شریعت میں اضافہ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ اسی لیے وہ ٹیچر ڈے ہو یا پھر نبی کا جنم دن ہو
یا پھر ویلنٹائن ڈے ہو، روز ڈے ہو، نہ جانے اور کتنے سارے ڈیز ہیں، یہ سب غیر شرعی ہیں، حرام ہیں، ممنوع ہیں، ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور ماں باپ کی قدر و منزلت، اساتذہ کی قدر و منزلت ہمیشہ لازوال ہے، لہٰذا ان کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج تعلیم تجارت بن چکی ہے اور استاد اور شاگرد کے درمیان یہ بزنس والا رشتہ یعنی قائم ہو چکا ہے۔ استاد بھی سرکاری نوکری پر اس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہ ان کو پیسے سے مطلب ہے، بچوں کے فیوچر کو وہ نہیں سوچتے، اور بچے بھی اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں آگے پڑھ کر کے نوکری پانا ہے۔ اس لیے آج کل کے بچے ایسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن سے ان کا معاشی حالت درست ہو سکے، ایسی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ جس کو وہ آگے پڑھا سکیں اور اسی طرح کے اور نوجوان بچوں کو وہ تیار کر سکیں جو استاد کی حیثیت رکھیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی افسوسناک مقام ہے جس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، مگر اس میں ایک دن سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہمیشہ اس بات کی ترغیب دینی چاہیے کہ ہم اس کام کو کریں کہ معاشرے میں استاد پیدا کریں، ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو تعلیم کو دیں اور لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کی تعلیم کے ساتھ دنیا میں ہر وہ تعلیم بہتر ہے جس سے ہم کو نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ٹیچر ڈے اور دیگر ڈیوں سے ہم کو احتراز کرتے ہوئے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔